بڑے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ بھی عقل بڑی سمجھتا ہے۔ اب جو حقیقت میں بڑے ہیں تو وہ بھی عقل کی وجہ سے، اور جو مصنوعی طور پر بناوٹی طور پر محض لوگوں کے معتقدین کے گمان باطل میں بڑے ہیں، تو ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبہ، مقام، شان اگر لوگوں میں بنتا ہے تو اصل بنیاد عقل ہی ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی مثالیں دینے کی حاجت نہیں ہے۔ چلو اس طرف آتا ہوں، اگر کہیں تو ایک مرتبہ اللہ کا قرآن تبرک کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب جہنمیوں سے پوچھیں گے فرشتے تم کیوں جہنم میں آئے؟ کہیں گے، جواب دیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ پروردگار فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم حق کی بات، عقل کی بات سنتے، او ناقل ہو یا خود عقل والے ہوتے تو جہنم میں نہ آتے۔ معلوم ہوا جہنم میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو حق کی بات سنتے ہیں یا حق کی بات عقل سے خود سمجھتے ہیں۔ جہنم کن کا ٹھکانہ ہے؟ نہ حق کی سنتے ہیں نہ حق کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں تک کا ٹھکانہ قرآن فرما رہا ہے جہنم ہے۔ میرے دوستو سمجھنا، اب میں مثالیں دے کر مسئلے کو کھولتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ بالکل موٹے دماغ کا بندہ بھی ناچیز کی بات سمجھ کر اٹھے گا۔ بات کو سمجھنا، آپ سمجھتے ہیں مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ پوچھو کیوں کہتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے، بہت ذہین تھا، بہت عقل والا تھا۔ جب وکالت کرتا تھا تو جج پاگل ہو جاتے، جب سیاست میں کلام کرتا سیاستدان پاگل ہو جاتے۔ بہت بڑا ذہین فطین تھا، زیرک تھا، عقل والا تھا۔ یہی کہیں گے، سکول کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بہت بڑا ذہین تھا۔ اس کے مار کے نیٹ پہ رہے، یہ کیا فلاں کا مر، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، بہت ذہین۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو قائد اعظم اگر مانا جا رہا ہے تو کس وجہ سے؟ اسی گمان، بات اسی گمان کی کر رہا ہوں۔ گمان کے مطابق اگر وہ عقل والا، اگر وہ قائد مانا جا رہا ہے، اعظم قائد مانا جا رہا ہے، سب سے بڑا قائد مانا جا رہا ہے، تو کس وجہ سے؟ ماننے والے کہتے ہیں عقل ذات بہت ہے، ذہانت بہت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان کا بڑا گاندھی تھا، نہرو گاندھی تھا، تو نہرو وہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارا مسٹر جناح سے بھی بڑا ہے۔ وہ دلیل بھی دیتے ہیں تمہارے مسٹر کے ہاتھ سے چھوٹا سا ملک بنا، ادھر سے چلو شام کو کراچی پہنچ جاتے ہو، لیکن ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔
عرب کی آبادی ہے تو ہمارا بہت بڑا ذہین تھا، ہمارا بہت بڑا عقل والا تھا، ہمارا بہت بڑا ذہین تھا، قیادت کا حقدار اصل میں وہی تھا، لیڈر ہونے کا وہ حقدار وہی تھا۔ اب بھی بات اگر آ گئی ہندوؤں میں آئی تو عقل پہ آئی، اگر کلمے پڑھنے والوں میں آئی تو عقل پہ آئی۔ معلوم ہوا اگر کوئی قائد بڑا بنتا ہے، لوگ گنتے ہیں قائد لیڈر بڑا مانتے ہیں تو وہ بھی عقل کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جس دنیا میں بیٹھے ہیں اس دنیا میں سائنسدانوں کو سب سے بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے کس وجہ سے؟ بے وقوف ہیں اگرچہ ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، کہتے ہیں بہت ذہین لوگ ہیں، پھر ان کی ذہانت پر پھر دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ دیکھو تو صحیح، جہاز لوہا ہوا میں اڑا دیا، مریخ پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، دیکھو تو صحیح، پوری دنیا کو جمع کر کے ایک موبائل کے اندر رکھ دیا، بس ایسے ہاتھ مارتے جاؤ پوری دنیا دیکھتے جاؤ۔ کمال! اب ایمان سے بتانا، سائنسدانوں کو جو یہ نمبر دے رہے ہیں دنیا میں، یہ نمبر 1 پر دے رہے ہیں، ایک نمبر 1 میرے منہ سے نکل گیا، نمبر 1 جو دے رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ بولو تو صحیح یار، تمہیں پتہ نہیں ہے میری بات کا آخر کیا ہوگا؟ آخر یہ بنیاد ہے نا جی، یہ بنیاد بنا کر جب پہنچیں گے پھر دیکھنا۔ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، میرا خطاب سننے کے بعد کافر بھی ہو تو ووٹوں پر لعنت کرنے کے بغیر نہیں رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کوئی میں جرم نہیں کر رہا، اس نئی دنیا میں خدا رسول کے خلاف، دین کے خلاف، کسی کے خلاف زبان کھولنا، خصوصاً خدا رسول اور دین کے خلاف زبان کھولنا، یہ تو ہر کسی کا حق ہے اور آزادی ہے، رائے شمار ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ریاست مدینہ کا چودھری عمران خان، یہ بدھو ایکسپریس جس کے ماننے والے اس سے بھی بڑے بدھو ہیں، تو ریاست مدینہ کا جو مدعی تھا اس کے دور میں میرا جسم میری مرضی والی لاکھوں رنے، جو ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ اس نے رکھی تھی، اس کی مدینے کی ریاست کی پہلی اینٹ، وہ میرا جسم اور میری مرضی ہے۔ تبصرہ بعد میں کروں گا، میں صرف مثال اس وقت دے رہا ہوں، تبصرہ کروں گا اس بات پر، توجہ ہے؟ تو انہوں نے جو خدا رسول کو گالیاں دی ہیں، جو بکواسات کی ہیں، جو کچھ کیا، ننگی ہو کر اسلام آباد میں روڈ پہ پولیس کو مار رہی تھی، جو مرضی کر رہی تھی، وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا کس بنا پر کیا؟ بھائی آزادی۔ وہ ایک لفظ بھونکتے ہیں سب یہ لوگ آج کل بھونکتے ہیں، آزادی، آزادی ہے رائے، یہ تو مولویوں نے تنگ کر رکھا، ہر کسی کو حق ہے بولنے کا۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، جب ہر کسی کو بولنے کا حق ہے تو ہمیں بھی فقیروں کو بولنے کا حق ہے، پھر ہمیں ہمارے بولنے پر پھر چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ ہاں جی، تو میرے بھائیوں بات سمجھنا،
کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بنا تو کس سے کہو گے بنا؟ بولو تو صحیح، عقل سے۔ ایسے عمران خان کی پارٹی ہے، وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے، سمجھتے ہیں، گمان باطل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہے حقیقی رتبے اور شان والے، ایک ہے مصنوعی بناوٹی اور گمان باطل والے۔ ہاں جی، یہ لیڈر جتنے ہیں یہ گمان باطل والے ہیں، مصنوعی ہیں، بناوٹی ہیں۔ جو انبیاء اور اولیاء ہیں وہ حقیقی شان اور رتبے کے مالک ہیں۔ ان کے متعلق بھی مسلمان کہے گا کہ ان کو اللہ نے جو شان رتبہ دیا کمال عقل کی وجہ سے دیا، اور یہ جو مصنوعی اور بناوٹی اور محض دعوی باطل اور گمان باطل رکھنے سے جو ایک قائد مانتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ آخر جو عمران خان کو قائد مان رہے ہیں، لیڈر مان رہے ہیں، اس کے پیچھے جانے وار رہے ہیں، مرنے کی پرواہ نہیں کر رہے، سمجھتے تو ہیں کیا کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ تو عمران کی بات آئی، اس کے قائد لیڈر ہونے کی بات آئی، تو سبب کیا بنا؟ عقل۔ یہی ہے، چاہے گمان باطل میں ہے، بات تو عقل کی ہے نا، دعوت تو یہی ہوگا نا، یہی کہیں گے بھائی عقل اس کے پاس زیادہ ہے۔ ایسے نون لیگ والے ہیں، قاف لیگ والے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کو سمجھتے ہیں، لیڈر کس بنا پر سمجھتے ہیں؟ بولو بولو بولو۔ سمجھتے ہیں اس کے پاس وہ عقل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے یہ لبیک والے ہیں، یہ تو اپنا قائد مانتے ہیں خادم کو، تو یہ بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا، بے مثال شخص تھا۔ تو بات پھر بھی عقل کی طرف لوٹی، بولو کس کی طرف لوٹی؟ آپ مفتی بناتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تو اس کو بھی عقل امتیازی کی وجہ سے عقل ممتاز مانتے ہیں، تو ممتاز مقام دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا رتبہ ممتاز اگر ملتا ہے کسی کو، مقام ملتا ہے کسی کو، تو اسی عقل کی بنا پر ملتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی ابھی؟ جس کی ماں شریف بی بی ہے، جس کا باپ شریف بابا ہے، اس ماں باپ کا جو ادب کر رہے ہیں زیادہ، باوجود اس بات کے کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں کمینے موجود ہیں، ہزاروں کمینوں کی وہ عزت قدر دل میں نہیں ہوتی جو ایک ماں باپ کی ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ بیٹا سمجھتا ہے میرے باپ کی عقل ان کمینوں سے بہت اونچی ہے، اگر اس جیسی عقل رکھتے میرے ماں باپ تو یہ بھی کمینے ہوتے۔ شکر ہے میرے ماں باپ شریف ہیں، اسی وجہ سے میں ان کی عزت کروں گا، کسی کمینے کی نہیں کروں گا۔ بولو تو صحیح۔ یہ سمجھ آ رہی ہے ساری کہانی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب یہ لفظ آپ کی زبان پہ یہ لفظ رہنے چاہیے کہ کوئی بھی
شان ہے، کوئی بھی عظمت ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی رتبہ ہے، کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی مرتبہ ہے، اس کی بنیاد اصل عقل ہے۔ چاہے ہو حقیقت میں یا نہ ہو، لیکن اگلوں کے گمان میں ہو، خیال میں ہو، تو ایک حقیقی ہو گئی، ایک خیالی ہو گئی، پھر بھی ہے عقل۔ بولو تو صحیح ہے کیا؟ یہ فرق امتیاز عقل سے، کوئی قائد ہے تو عقل سے، کوئی لیڈر ہے تو عقل سے، کوئی پیر ہے تو اس کو کھول دوں تھوڑا، کیونکہ مثال میں پیر نہیں لایا، مولوی آ گئے، مفتی آ گئے، باقی سارے آ گئے، سیاست والے آ گئے، پیر رہ گئے۔ اب ایمان سے بتانا، پیر صاحب کے ہزاروں مرید پیچھے جوتے اٹھا کر، جوتے منہ میں اٹھا کر، بغیر جوتوں کے پھر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ تھوکے تو ہم اٹھا لیں، وہ کیا، یہ ساری عزت احترام اور اتنا مقام مرتبہ جو اس کا مانتے ہیں، ایمان سے اسی وجہ سے کہ یہ بدھو ہے۔ بولو تو صحیح۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیر کی عقل زیادہ ہے، جتھے ساڈے پیر دی عقل آ سارے مریداں دی نہیں، ایویں سمجھتے نہیں یا اور سمجھتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ جتنے پیر کے مرید ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا پیر تو ہمارا پیر ہے، اس کے ساتھ کا کون ہے؟ کمال عقل ہے اللہ نے دیو، بس جی ایتھے تے رب بسدا ہے۔ کہتے ہیں ایسے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی قائد بنا تو عقل کی وجہ سے، اگر کوئی لیڈر بنا، سیاسی بنا عقل کی وجہ سے، مذہبی بنا عقل کی وجہ سے، پیر بنا عقل کی وجہ سے، مفتی بنا عقل کی وجہ سے، کوئی بھی رتبہ اور مقام پانے والا اگر رتبہ مقام پاتا ہے تو اپنے معتقدین کی نظر میں بڑی عقل والا بن کر پاتا ہے۔ یہ مقدمہ، یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اصل فرق امتیاز رکھنے والا، پیدا کرنے والا یہ عقل ہی ہے، یہ عقل ہے۔ عقل میں جتنا کسی کو اونچا مانو گے اتنا اونچا انسان سمجھو گے۔ اے میرے دوستو، اب بات کو سمجھنا، پہلے اللہ کا قرآن سناتا ہوں، پھر وضاحت کی طرف آتا ہوں، تطبیق۔ پہلے سمجھو، قواعد سمجھائے، اصول سمجھائے، اب ذرا تطبیق کراؤں گا، لیکن پھر پہلے قرآن سناتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اپنے خالق کائنات کی کتاب قرآن سورت قلم سے یہ آیت کریمہ سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا اساں مسلماناں نو مجرماں ورگا بنا دیاں گے؟ کیا اساں مسلماناں نو مجرماں ورگا بنا دیاں گے؟ یعنی کافر یا مومن بدکار، مجرم تے نیک صالح مسلمان۔ اللہ فرماندا ہے اساں انہاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنایا،
انہاں دا درجہ مالکم کیف تحکمون. اللہ فرماتا ہے او انسانوں تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو. یہ آیت کب اتری؟ جب کافروں نے کہا یہاں پر اگر سوکھے ہم ہیں، مال سرمایہ طاقت میں ہم اچھے ہیں، وہ اگاں بھی ایویں ہونا ہے، پھر بھی ساڈیاں ہی موجاں ہون گیاں. جڑے محمد الرسول اللہ نال ماڑے اے جڑے لگے نے ایتھے بھی انہاں نو اوکھ تے تنگی تے بھوکے تے گاں بھی ہونی ہے. اللہ نے فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین. فرماندا اے بے انصاف سانو ویکھیا جے، اسا مسلماناں نو مجرماں وانگوں کافرو پاپیو. ہر پاپ تے گند تے لعنت تواڈے وچ، ہر پاکی انہاں وچ. ایتھے میں دنیا دے اُتے اگر تانوں ورتن واسطے کچھ دے دتا ہے تے تسی اس گھمنڈ وچ تے غرور وچ پے گئے ہو کہ اگلے جہان دے فیصلے بھی ایویں ہون گے. مالکم کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے اور حکم چلاتے ہو. کیا مطلب؟ قرآن نے بتا دیا اللہ کی نگاہ میں نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اس موضوع کے لیے قرآن سے جواہر نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بے بہا موتی جواہر اس میں پڑے ہیں قرآن میں. اس حوالے سے میں مثال کے طور پر بات کر کے آگے چل رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میرے دوستو اس کا مطلب ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ میں مجرموں اور مسلموں کو برابر کر دوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ذرا سمجھے آ رہی فرق کیڑی چینل بنے ہیں؟ ذرا بولو عقل. ٹھیک ہو گیا؟ ہر پارٹی اپنا قائد جو من دیئے تے عقل چونو اچھا سمجھ دیئے تے پھر ہی ہے نا. جی عقل سارے برابر ہون تو وہ قائد کیوں، یہ پیچھے چلن والے کیوں، وہ کھچن والا کیوں، یہ کھچیچن والے کیوں؟ فرق تے آخر جس گل نال کرنا ہے وہ ہے. وہ آ جا کے ہر کسے آکھنا ہے ساڈا انج تے ساڈا بڑا تے ساڈا عقل ہوتی کمال عقل ہے. ایویں ہون آ گیا ووٹاں دے تبصرہ. بولو تو صحیح. ہوں میرے دوستو گل سمجھ لیں. ووٹ دا کی معنی ہوندا ہے؟ خود تم کہتے ہو حق رائے دہی. کیا حق رائے دہی؟ رائے دینا، رائے کا تعلق تیری کی رائے؟ وہ دا مطلب نہیں کہ ڈولیاں نال بننی ہے تو. اور گجرا والے دے پلوانا تیری کی رایا ہو دا ہے مطلب نہیں کہ یہ سنڈا ہے تے رائے سنڈے نال بنی ہوندی. رائے عقل وچ ہوندی. ہاں جی تیرا کی رایا، تیرا کی خیال ہے، تیرا کی مشورہ و تیری کی تجویز ہے، تو کی کہنا وا، تو کی کہنا وا. ہر کسے گل پھر بھی عقل تے مکڑی ہے. ایویں بول دے نہیں. ووٹ کس کو کہتے ہوں؟ رائے کو. ہاں جی دسو جی رائے دیو بادشاہ کیڑا ہونا چاہیے؟
یہ ووٹ کے اور شاید بولو تے صحیح کی عقل تیری کہیں دیا دسو کیڑا بادشاہ ہونا چاہیے کی عقل تاڑی کہیں دیا آپ کی عقل کیا کہتی ہے کون ہونا چاہیے یہ ہے ووٹ یہ ہے بولو 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 ووٹ تے ووٹوں میں ہیں سب برابر اللہ واہ واہ مسلمان واہ واہ مسلمان اللہ اکبر افسوس افسوس بات کو سمجھو ابھی تو اشارہ کیا اور آپ کو لطف محسوس ہوا ابھی تو اشارہ کیا ہے نا جب وضاحت ہوگی پورا لطف تو اس وقت آئے گا اب بات آپ کچھ نہ کچھ پا گئے ہاں بھائی ووٹ کیا ہوتا ہے رائے عقل استعمال کرنی ہے اوتھے ڈولے نہیں اوتھے بیٹھکا نہیں کڈنی ہے اوتھے کی استعمال کرنا ہے ہاں دسو تمہارے سے عقل پوچھی جاتی ہے رائے پوچھی جاتی ہے تمہاری فکر کا نتیجہ لیا جاتا ہے بتاؤ کون حاکم ہونا چاہیے کس کو پسند کرتے ہو اب تمہاری رائے کا فیصلہ وہ سامنے آتا ہے تو اس کو ووٹ کہتے ہو اب بات سمجھنا اس کا مطلب ہے ووٹ عقل کے ساتھ ہے عقل کا فیصلہ ہے اور ووٹ سب کا برابر ہے تو اس کا مطلب ہے ووٹ میں سب کی عقل برابر ہے اور میرا بیان سب کے لیے ہر فرقے ہر جماعت کے لیے جو بھی اپنے بڑوں کو بڑے مانتے ہیں بات سمجھو میری بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں جو بھی اپنے بڑوں کو بڑا مانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بڑا مانتے ہو تو ووٹ چھوڑ دو اور جو بڑے بننا چاہتے ہیں ان بدبختوں سے کہتا ہوں او بدبختوں اگر بڑے بننا چاہتے ہو تو ووٹ نہ مانو ڈر کے چپ کر گئے کھانا خراب نہ ہوئے لعنت بھیجو کوئی سواد آوے تساں اس چکر وچ پے گئے ہو گے کدھر لعنت ساڈے ول نہ موڑ آوے بھی ووٹ تے آپاں دیندے رہے او کوئی نہیں تو ہن جو توبہ کرے گا تے او پچھلی لعنت ساری انہاں تے لگی جائے گی جڑے اس پاسے رہن گے تو بچ جائے گا سنو وضاحت کر رہا ہوں اقبال کلام سارے ہی پڑھتے ہیں اور میں عمران خان دی اگلے دن کتاب لے آندی اس انی ایکسپریس دی کتاب لے آندی او دے وچ ویکھیا تے لکھیا ہے اقبال میں نے فکر اقبال کو سمجھا فکر اقبال تو بنے ماں سمجھنا ہی تو ہزاراں واراں وچ جمے فکر اقبال نو نہیں پہنچ سکنا
شیر اقبال دا سارے ہی پڑھ دینے لیکن ماں دی سریجے نو سمجھنو کہندا کی شیرو میں پڑھنا تو ہن توانو انج سمجھ آوے گا انج توانو لگے گا اقبال میرے نال کٹھے بہ کے لکھیا سی کیڑا شیر اقبال فرماندے نے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اقبال فرماتا ہے ووٹاں دی حکومت کی ہے جتھے صرف گننا ہے تولنا نہیں بندہ تولیا جسم نال نہیں جاندا بندے تولے جاندے نے عقل دے نال عقل آلہ ہوئے وزن گھٹ ہوئے سونے نبی نے فرمایا میرے سامنے میرے صدیق اکبر نو ایک پاسے کنڈے وچ رکھیا گیا ہے تجھے منے میری ساری امت نو رکھیا گیا ہے میرے صدیق دا پلڑا وزنی ہو گیا ہے ساری امت دا وزن زیادہ ہے یا صدیق دا ہجا کر بولتے صحیح ذرا ہوں صدیق پتلے بدن دے نے ایڈا پتلا بدن کہ دھوتی آپ دی چادر بھی آپ دیاں وکھیاں دے کھلوندی نہیں سی لمک جاندی سی ہیٹا حضور دی بارگاہ چارد کی تھی یا رسول اللہ تسا ارشاد فرمایا ہے جیڑا کپڑا تھلے لمکدہ زمین تے گھسیٹدہ پھرے گا تے او جہنم میں جائے گا حضور میرا کپڑی چادر میری تھلے گھسیٹدی رہندی ہے آپ نے فرمایا تیری مجبوری ہے تو تکبر نال تے نہیں نہ تھلے چھڑدا ہے او تے اونج نہیں کھلوندی او ایڈا کمزور بدن ساری امت قیامت تک مصطفیٰ دے صحابہ وچ اہل بیت وچ قیامت تک رکھ کے رب نے مصطفیٰ دے اگے ایک کنڈے چ رکھے ہے ایک پاسے صدیق رکھے ہے فرمایا وزن ایدہ ود گیا ہے وہ جھلا کیوں وہ اوہی گل نہیں صدیق دا عقل ایک پاسے کہاں ختم ہوئی عقل پہ کہ جسم پہ عقل والوں کی نگاہ میں عقل دیکھی جاتی ہے نہ جسم دیکھا جاتا ہے نہ شکل دیکھی جاتی ہے
پھر سمجھو، عقل والوں کی نگاہ میں عقل دیکھی جاتی ہے، نہ جسم دیکھا جاتا ہے نہ شکل دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ اور استاد ہوئے ہیں، اور بہت بڑی جماعت صحابہ کی زیارت کرنے والے، ان سے فیض علم اور فیض صحبت حاصل کرنے والے ہوئے ہیں۔ امام عطا بن نبی رباح امام اعظم فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا اپنی نظر سے، جتنا علم میں تقوی میں عطا کو دیکھا میں نے کسی کو نہیں۔ خدا کی قدرت، امام اعظم کا یہ استاد ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے معذور، ناک سے معذور، منہ سے معذور، پیٹھ سے معذور، کوئی عضو سلامت نہیں تھا، اور تمہارے ابو حنیفہ جو تمہارے امام حنفی کہتے ہو خود کو، تمہارے اس امام کا اتنا بڑا استاد ہے، فرماتے ہیں ایسا شیخ میں نے نہیں دیکھا۔ اب بات آ گئی، صبح سبق پڑھانے ہیں، بات لمبی نہیں کرتے بھائی، بات سمجھو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ووٹ میں سب پہلے کیا سمجھایا؟ فرق اگر ہے تو عقل سے، اور ووٹ برابر کرنے کا مطلب ہے سب کی عقل برابر کر دی گئی۔ ایسے ایک پاس سے ووٹ دین آڑا ہووے قائد، لیڈر، رہبر، رہنما کسی پارٹی جماعت کا، ایسے اب ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، ہر ذہن اور ہر سوچ اور ہر عقل کے نزدیک کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کوئی کمینے ہوتے ہیں، کوئی شریف ہوتے ہیں۔ یہ ہر قوم، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر برادری یہ ذہن ضرور رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی بھائی؟ ہر جماعت، ہر برادری یہ سمجھے گی فلانے کمینے نے، فلانے بہت گندے نے، کہن کے بھی صحیح، فلانے بڑے ہی کتے نے، چور ویکھ رہے ہوں، ڈاکو ویکھ رہے ہوں، سور ویکھ رہے ہوں، اب غیرت نہیں۔ یہ ہر جماعت ضرور زبان پہ ایسے الفاظ رکھتی ہے، کیوں رکھتی ہے؟ ان کے ذہن میں ان کے مقابل مخالف لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے لقب سے یاد کرتے ہیں، کمینہ، کتا، کنجر یا فلان یا کہ نہیں۔ مثلا مثال دیتا ہوں، عمران خان والے گنجوں کو کیا کہتے ہیں؟ چور، چور ڈاکو، روزانہ کہہ رہے ہوں چور ڈاکو امپورٹڈ حکومت، چور ڈاکو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہوتے ہیں، بولو تو صحیح۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ ضرور بندیاں دے ذہن دل دماغ کسی نہ کسی دے بارے یہ ذہن ہونا ہے کہ وہ کمینہ ہے، وہ گندہ ہے۔ میں انہوں اپنی جتی دی نوک دے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ہر بندے دا ذہن ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ بولو تو صحیح، ہونا ہے نا؟ ہون مسلمانوں ذرا گل غور نال سمجھے آج جیسے لے اے فرق ذہن اچ رکھ دے بندہ، جنوں ہون سمجھتا ہے اونچا، جس کو سمجھتا ہے یہ اونچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ میں اس جیسا ہوں نہ دوسرے اس جیسے ہیں، کسی کمینے کا اس جیسا ہونا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نہیں ہوں اس جیسا، اور کوئی کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہر بندے کا ذہن ہوگا، اپنے بڑے کے بارے کے نہیں ہوگا۔ بولو بولو،
اب جو کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو ووٹوں کو مانتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ذرا توجہ، جو ووٹوں کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ عقل میں برابر مانتے ہیں، اور ووٹوں کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ عقل میں سب برابر۔ اب شروع سے مثال دے کر پھر تطبیق کرتا ہوں کہ قائد اعظم مانتے ہیں نا مسٹر جناب، کیوں مانتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ذہین مولوی پیر سب اس کے پیچھے تھے، یہ بہت ذہین بندہ تھا، ایسے اب سوال یہ ہے، پیر میرے شاہ سرکار دا نہیں سنا، آپ پہلے مثال فرما گیا، پیر میرے علی شاہ سرکار کا وصال شریف اس سے پہلے ہو گئے۔ اب بات کو سمجھنا، میں تمثیلاً گزارش کر رہا ہوں، مسٹر جناح کو دنیا نے، پاکستان نے قائد مانا، جس کا مطلب ہے بے مثال عقل رکھتا ہے، سب سے زیادہ ذہین ہے، یہی مانا ہے۔ اس جیسی عقل رکھنے والا کوئی نہیں، وہ تو ایک بات کر دے تو سارے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دو نشائیں